الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دنیا میں بالعموم اس طرح ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی انجام سے ڈرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں کے مجرم لندن میں جا کر پناہ لیتے ہیں، کچھ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، کچھ پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم چھپے ہوئے ہیں وہاں ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، وہاں ہمارے موجودگی کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ کوئی یہاں سے بھاگ کر لندن جائے یا فرانس جائے یا زمین کے نیچے چلا جائے یا پہاڑوں کے اندر چھپ جائے، اللہ کی بڑی نگاہیں اس کو دیکھ رہی ہیں اور اس کو پکڑ سکتی ہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ ابھی کل کے سبق میں ذکر ہوا تھا کہ سمندر میں جب طوفان کی اونچی اونچی لہریں ان کو گھیر لیتی ہیں تو اس وقت سب کو چھوڑ کر وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب خشکی کی طرف آتے ہیں تو پھر اپنے خدا کو بھول جاتے ہیں اور پھر اسی طرح دوسرے خداؤں کو پکارنے لگتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام امنتم، کیا تم اس چیز سے بے خوف ہو گئے ہو ان یخسف بکم جانب البر، کہ اس خشکی کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لے تو کیا یہ اس سے ممکن نہیں ہے؟ یعنی جو خدا سمندر کا خدا ہے وہی خشکی کا خدا بھی ہے۔ ہاں جی، مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم وہ ادھر گئے تھے باغ میں، ایک جگہ پہ ہم گئے جب زلزلہ جب 5 میں آیا تھا تو امداد دینے کے لیے ہم گئے، تو ہم وہاں ایک سکول میں پہنچے، اور سکول میں پہنچے تو وہاں سکول لگا ہوا تھا۔ ہم وہاں پہنچے اور ہم نے ایک سکول ٹیچر سے پوچھا جس کے سامنے کلاس بھی بیٹھی ہوئی تھی، کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بس کیا پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہ میں کہتے ہیں یہاں بیٹھا ہوا تھا جہاں اب بیٹھا ہوا ہوں، اور وہ کلاس بلاں اور تیسری یا چوتھی کلاس اس پہاڑی کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی کہ یکایک آندھی آئی اور پھر شور مچا، پتھروں کے گرنے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کی آوازیں اس طرح وحشتناک اور خوفناک تھیں، اس طرح آندھی اٹھی اور اس طرح دھواں اٹھا۔ ہم نے یہی سمجھا کہ جو قیامت ہم کتابوں میں پڑھتے تھے یا پڑھاتے تھے وہ قیامت اب آ گئی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس پہاڑی کے نیچے جو استاد وہ تیسری یا چوتھی جماعت کو پڑھا رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے کہ زمین یکایک پھٹی ہے، اور وہ استاد بھی اور اس کی کلاس بھی اور اس کا تخت سیاہ بھی سارے کے سارے زمین کے اندر چلے گئے ہیں، اور پھر زمین آپس میں مل گئی، وہ جگہ سامنے پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اگر ہم سمندر میں تمہیں غرق کر سکتے ہیں تو کیا خشکی میں ہم تمہیں نہیں دھسا سکتے؟ خشکی کے اندر بھی ہم تمہیں دھسا سکتے ہیں، یہ ہمارا اختیار ہے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں اور انسو، اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ ہماری حدود سے، نہیں نکل سکتے۔ لا تنفذون، تم میں طاقت ہی نہیں ہے، تم میں قوت ہی نہیں۔ ہر جگہ پہ ہمارا اختیار ہے۔ جو خدا پانی کے اندر غرق کر سکتا ہے وہ خشکی کے اندر بھی انسان کو تباہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے افامنتم، بے خوف ہو گئے ہو، نہ چنت ہو گئے ہو، خشکی کے اوپر آ کر تم اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے ہو کہ یہاں کوئی ایک لہر نہیں آئے گی جو ہمیں ڈبو سکتے، لہر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھول کر اس کے اندر تمہیں دھنسا سکتا ہے، ایسا تو ہے۔ اور یرسل علیکم حاصبا، یہ زمین کو نہ دھنسائے، تمہارے اوپر ایک ایسی ہوا چلا دے جس کے اندر پتھر ہو، جس کے اندر کنکریاں ہوں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ایسی قوموں کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا ہے کہ 7 دن 7 ایام و 8 ایام 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا ان کے اوپر چلتی ہوئی، اور ان کی بڑی لمبی لمبی قدیں تھیں، اونچی اونچی قدیں تھیں، اور پھر اس طرح پڑے ہوئے تھے 8ویں 9ویں دن کا آجاز نخل خاویہ، جس طرح کھجور کے لمبے لمبے درخت کاٹ کر کسی نے پھینک دیے ہوں، اس طرح ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، کوئی پرسہ لینے والا، کوئی دفنانے اور کفنانے والا بھی ان میں باقی نہیں۔ تو کہا یہ ہے کہ اگر زمین کو نہ دھسا دے تو تمہارے اوپر ایسی ہوا نہیں چلا سکتا جس کے اندر پتھر ہوں اور وہ پتھر تمہیں مار مار کر مار دیں۔ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم کسی طرف بھی اپنے لیے کوئی کارساز، کوئی کام بنانے والا، کوئی بچانے والا، کوئی پناہ دینے والا، کوئی ایسی جگہ دینے والا جہاں ہم اپنا سر چھپا سکیں، کوئی ایسا تمہیں نہیں ملتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب آتے ہیں اس کی بے پناہی کے سامنے ساری ٹیکنالوجی، ساری تدبیریں، ساری فوجیں، ساری طاقتیں، سارے لشکر بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔
यकायक एक बिजली कड़के और गिर पड़े, वहाँ कौन सी तदबीर आपके काम आती है? यकायक ज़मीन में अल्लाह ताला ले जाए, मकानों को भी ले जाए और मकानों के अंदर जो मकीन है उनको भी ले जाए, कौन वहाँ रोक सकता है? कौन सी टेक्नोलॉजी है जो काम आ सकी है? जब ज़लज़ले आते हैं लोग मर नहीं जाते, लाखों की तादाद में लोग मर जाते हैं। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला बार बार इस बात से डराता है कि खुश्की में भी वो खुदा है, तरी में भी वो खुदा है, घर में भी वो खुदा है, मस्जिद में भी वो खुदा है, बाज़ार में भी वो खुदा है, दोस्तों की महफिल में भी वो खुदा है, दुश्मनों के नरगे में भी वो खुदा है, हर जगह पे वो खुदा है। जिसको खुदा याद रहा वही मुत्तकी है, वही मुसलमान है, वही मोमिन है। जब हम खुदा को भूलते हैं उस वक्त हम शैतान के सुपुर्द हो जाते हैं, और उसी वक्त वो सारी लातकाई और बेनियादी और खुदाई बातें हमारे मुंह से निकलती हैं जो हमें ज़ेब नहीं देती। हर वक्त हमें अपने खुदा से डरते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला